जी नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं। अभी आपको थोड़ी देर में ही हम अपने प्रोग्राम का आज के दिन का जो टॉपिक है वो भी बताएंगे। उसके बाद आपके लिए फ़ोन लाइन भी खोल दी जाएंगी ताकि आप भी हमारे साथ शामिल हो सकें, अपनी राय का इज़हार कर सकें। हमारी गुफ्तगू को जो है वो आगे बढ़ाने में यकीनन आपका बहुत बड़ी शमूलियत होती है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वतन अज़ीज़ को दरपेश मुश्किलात। चूँकि हर आने वाला दिन जो है, कभी यूँ लगता है कि शायद अब हफ़्ते 2 हफ़्ते आराम से गुजर जाएँ तो यूँ लगता है कि कुछ ठीक हो जाएंगे हालात जो हैं हमारे वतन के और बेहतरी की तरफ माइल हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ जो है वो दरमियान में आड़े आती रहती है। कभी ज़ाहिर है जो दुश्मन हमसाया दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान का, वो भी ज़ाहिर है तरह तरह से जो है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकाले रखता है जिसकी वजह से पाकिस्तान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाता है। लेकिन खैर ये हिम्मत है, ये बहुत बड़ा हौसला है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान की अवाम का, पाकिस्तान की फ़ौज का, कि वो इन तमाम चीज़ों से बहुत ही हौसले और हिम्मत के साथ नबरदज़मा है। जी अली भाई। बिल्कुल, जैसे कि हमारी अभी बात हो रही थी क़िबला से, और इसके ऊपर सारी बात करेंगे। पहले जो है हम ये बताते चलें कि डॉक्टर अदील साहब जो है वो इस वक्त मशहद मुक़द्दस में मौजूद हैं, और वहाँ पर वो दुआ गो हैं। हमारी जो हिदायत फैमिली है, मुहिब्बान हिदायत, मुहिब्बान ज़ैनब, मुहिब्बान मेहंदी, इन सब के लिए जो है वो वहाँ पर दुआ गो है। अगर आपने किसी ने दुआ करानी है रोज़े के ऊपर तो हमारे एडमिन में फ़ोन करके अपने नाम वगैरह लिखवा सकते हैं, तो हम वो तमाम लिस्ट उनको टैक्स कर देंगे कि उनका जाना आना जैसे भी ज़रिए पे होता है वो आप सबके नाम लेके आपकी अमानत को जो है वो आपका सलाम मौला तक ज़रूर पहुंचा देंगे। और इसके बाद कुछ लोगों ने दुआ की रिक्वेस्ट की है, जितने भी मोमिन और मोमिनात, मुस्लिमात इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं वो इन लोगों के लिए दुआ करें। इन्होंने हमारे फ़ेसबुक पेज के ऊपर मिशाल हैदर कराची से, कासिम कारगिल से, कासिम साहब कारगिल से, और मुख्तलिफ़ लोगों ने जो है वो एक लंबी लिस्ट है, इन सब ने जो है वो इनकी कुछ मुश्किलात हैं, तमाम मोमिन और मोमिनात से रिक्वेस्ट की है कि उनके लिए जो है वो परवरदिगार की बारगाह में बतसद्दुक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद दुआ फरमाएँ। तो आप हमारा जो है वो हिदायत टीवी का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसके ऊपर तमाम जो है वो अपनी अपडेट्स छोड़ सकते हैं। आपकी उसके ऊपर भी राय जो है वो उनका भी जवाब दिया जाता है। जी, तो हम वापस आएँगे अपने टॉपिक की तरफ, और आपने कहा कि वतन अज़ीज़ को जो दरपेश मुश्किलात हैं इसके ऊपर बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान आर्मी को देखें क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान होता है। सबसे दुनिया का सबसे आसान काम है कि आप जो है वो किसी चीज़ में नुक्ताचीनी करें और तनक़ीद करें। इससे आसान दुनिया का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। मगर अगर हकीकतन देखें और दक़ीक़ निगाह डालें और तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, तमाम चीज़ों को देख कर फ़ैसला करें, तो पाकिस्तान आर्मी इस वक्त बहुत मोहतात तरीक़े से खूंखार दुश्मन को सामने रखते हुए और अपना काम कर रही है। जहाँ पर हमारी सियासी क़यादत ने ये किया है कि पूरे टेलीविज़न्स उनके ज़रिए से ख़रीदे जा चुके हैं, जिनके ऊपर बैठ कर वो अमन की आशा और फलानी आशा ये सारी बातें करते हैं, और वहाँ से बैठ कर हिंदुस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ पर ये हशर हुआ हो वहाँ पर वो बहुत अंदर भी सफाई कर रहे हैं और सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। एक कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम शारदैन अली भाई मखसूसन से जी खुश आमदीद कहते हैं आपको। मखसूस भाई आपको जुम्मा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक। आपने पहले ये वतन अजीज की मुश्किलात, दरपेश मुश्किलात, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी मुश्किलात दरपेश है, एक दहशतगर्दी है, दूसरी करप्शन है। और यहाँ से छोटे से बड़े हर आदमी जब लूट खसूट पर आ जाए, जब उनका मतमा नजर ही हो सिर्फ पैसे बनाना है, उसको वालिदैन को छुपाना है, कहाँ कहाँ करप्शन करनी है, ये सबसे बड़े मसाइल हैं। उससे बढ़कर अब ये है कि कर्जे जो लिए जा रहे हैं उनकी रिपेमेंट का कोई वो सूद इतना हो जाता है कि हम निजकारी पर उतरा है। अब PIA के लिए जो सोचा जा रहा है, PIA एक ऐसी सख्त कंपनी थी जिसे 71 से जाके लूटा जा रहा है और आज तक 73 से लूटा जा रहा है। मैं इसके खिलाफ मैंने कई बार जंग में लिखा है, और अब वो उसको निजकारी करके वही स्टील मिल वाला हशर होगा, और क्या क्या कि ये अरबों रुपए लेकर दोबारा आकर NRO में की छतरी तले बैठ जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एक मसला हो तो बयान करे। फारसी का एक मुहावरा है, तन हमार दाग दाग शुद्ध पंबा कुजान हम, सारा जिस्म ही मेरा कटा फटा है, भाई कहाँ रखूं।
اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکومت کے کارندے دے جو پاکستان کے متعلق بھی سوچ سکیں جیسا وہ اپنے متعلق سوچتے ہیں. بہت مہربانی. بہت شکریہ. جزاک اللہ. آمین. جزاک اللہ. جی ایک کال ڈراپ ہو گئی. جی ہاں آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. تو یہ ساری بات ہو رہی ہے، مگر یہ کہ دیکھیں جہاں آزادی کی اگر ہم حقیقت کو دیکھیں اور اس نعمت کو ان لوگوں کے ذریعے سے سمجھیں جو کہ آزادی کی جد و جہد مختلف دنیا کے مختلف گوشوں میں کر رہے ہیں. اگر وہ لوگ جو کہ سن 47 میں نہیں تھے، اس سے پہلے اس کے بعد کی پیدائش ہے، انہوں نے وہ دور نہیں دیکھا، اس طرح سے ٹرینوں کا آنا کٹنا، پوری جنازے اس میں سے اترنا وہ نہیں دیکھا، تو وہ آزادی کی اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. کال ڈراپ ہو جاتی ہے، دوبارہ کوشش کر تو لیجیے گا. ان کے لیے آزادی کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے، بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو کہ سن 47 میں ہی آئے تھے یا انہوں نے اس تحریک کا حصہ رہے، اس میں دیکھا. ان تحریک میں چونکہ میرے خود والد اس کے اندر موجود تھے اور اس زمانے میں ہی وہ پاکستان آئے، تو میں ان کے منہ سے سنتا تھا وہ تمام چیزیں، وہ تمام مشکلات کہ کس طرح سے وہ لوگ آئے تھے اور اس وقت کیا جذبہ تھا کہ کس طرح سے نعرہ لگتا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، وہ تمام چیزیں. اور ایک مملکت خداداد کا تصور تھا جہاں پر کوئی سیکٹیرین ایشو نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. ایک مسلمانوں کے لیے، کیونکہ وہاں پر ایک حقیقی دشمن سامنے تھا جو کہ نام خدا نہیں سننا چاہتا تھا، تو وہاں دو قومی نظریہ رکھ کے ایک ملک کی آرزو کی گئی تھی کہ ایک جگہ پر جہاں پر سب فرقے ہوں بھلے مگر ایک خدا کا نام ہے. کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ حشر ہو جائے گا، یہ ہمارے سیاستدان اس کو اس نہج کے اوپر لے جائیں گے. وہاں پر ایک بہت ہی پاک و پاکیزہ، اس کا نام ہی پاکستان رکھا گیا کہ وہاں پر ایک ریاست لی جائے گی جو خدا کے نام پہ ہوگی، جہاں سب پیار محبت سے رہیں گے اور رہے کافی عرصے. اس کے بعد ضیاء الحق مردود کے زمانے سے یہ سب ہوا، اس نے بیج بویا. جی کالر کو شامل کریں گے. ہلو السلام علیکم. ہیلو جی 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 السلام علیکم. کون صاحب ہو، کہاں سے؟ نقوی صاحب. موسی بھائی آپ نقوی صاحب. آپ کی آواز کچھ بدلی سی پتہ نہیں تھی. میری آواز بھی کٹی آ رہی ہے، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. اچھا آپ کی اب صحیح آ رہی ہے، آپ گفتگو فرمائیے. جی سمجھ ٹھیک ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات ہو رہی تھی اور ٹاپک بھی اتنا اچھا تھا اور اچھا ہے اور انشاءاللہ اچھا رہے گا. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ آج جس کے وطن عزیز کو ہم نے قربانیاں دے کے دیا تھا اور جس طرح خون دے کے وطن لیا تھا، آج وہی وطن ہمارا خون ہو رہا ہے اور خون ہو چکا ہے. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جس کو خون دے کے ہمیں لیا تھا اسی کو ہم خون سے نہلا رہے ہیں. کیوں نہلا رہے ہیں؟ اس کی ایک دو وجہ ہیں جس پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خون میں وطن کیوں نہلایا گیا اور کیوں نہلایا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان بنا رہے تھے تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے، کچھ ایسے علماء بھی تھے، کچھ ایسی پارٹیاں بھی تھیں جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی اور پاکستان کو بنانے کے حق میں نہیں تھے، بلکہ قائد اعظم کو کافر اعظم کے فتوے بھی دیے گئے تھے ان پہ. آج بدقسمتی یہ ہے، میں پچھلا ساری تاریخ کو چھوڑ دیتا ہوں، پھر بات لمبی ہوگی تو آپ کہیں گے. میں موجودہ دور میں آ جاتا ہوں. جنہوں نے مخالفت کی تھی آج وہی پاکستان کے جو ہے اس کو اس طریقے سے آگے آ کے کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی نمائندگی کرنے کی جو پاکستان کے خلاف تھے. اور آج وہی ہیں جو پاکستان کی بات ہو تو وہ پیش نظر آتے ہیں، لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو دل سے اپنایا ہی نہیں تھا. بالکل. اور جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آج بھی آپ دہشت گردوں کے ساتھ ان کو کھڑا دیکھتے ہوں گے، طالبان کے ساتھ کھڑا دیکھتے ہوں گے، القاعدہ کے ساتھ کھڑا دیکھتے ہوں گے، اور وہ ان کا ہی ساتھ دیتے ہیں، ان کی ہمدردیوں میں ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی بیٹھنے اٹھنے کی کو زیادہ وہ فوقیت دیتے ہیں. یہی بدقسمتی ہے موسی بھائی کہ یہ وہ لوگ جو پاکستان کی مخالفت میں تھے وہی لوگ اب آگے ہیں اور وہی لوگ آ کے اپنا ماضی بھول گئے ہیں اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. بالکل. یہ پہلی بات تو یہ تھی جس کی مشکلات آپ کے سامنے ہیں. دوسری بات آگے وہ کہ پاکستان جب بنا تھا تو ہماری خوش قسمتی سے کہ قائد اعظم جیسا ہمیں لیڈر مل گیا
لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ قائد اعظم کو بھی معاف نہ کیا گیا اور جلدی وہ لیڈر ہم سے چھین لیا گیا. اور اس کے بعد پھر یہ دوڑ ایسی شروع ہوئی کہ لیاقت علی کو بھی لے لیا گیا. اس کے بعد پھر آگے چلتے چلتے ایک شخص آپ کو ملا ہوگا, یہ آپ جانتے ہوں گے, کہ جس کو ذوالفقار علی بھٹو کہتے ہیں, جس نے کوشش کی کہ پاکستان کو اپنے اصل مقام پر لانے کی اور مسلمان ملکوں کے درمیان اس کی عزت و احترام کو بڑا کرنے کی, اور اس نے اسلامی کانفرنس بھی بلائی اور سارا کچھ کیا. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا سزا دی گئی نا اس کو بھی معاف نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ بھی, اس کے خون کے ساتھ بھی ہولی کھیلی گئی اور اس کو ہی مار دیا گیا. اب یہ جب چیزیں چلتی آئی تو آپ کو پتا ہے کہ مارنے والے بھی اس وقت کون تھے. جنرل ضیاء آیا جب تو وہ پاکستانی تھا, پاکستانی فوج کا جنرل تھا, لیکن اس کا ذہن وہ نہیں تھا جو پاکستان سے محبت کرنے والوں کا ذہن ہوتا ہے. وہ بود و باش نہیں تھی اس میں, وہ تفرقہ ڈالنے والوں میں تھا. اور وہ ایسا شخص تھا کہ جس نے پاکستان کی جڑوں میں اس طریقے سے پانی ڈالا کہ پاکستان کو کمزور کر کے رکھ دیا, اور جس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. یہ اس کی لگائی ہوئی پنیری ہے, یہ جتنے دہشت گرد ہیں. اور یہ کہاں سے لے کے آیا وہ بھی آپ کو پتا ہے, کہ جس کو آج ہم کہتے ہیں یہ ہمارا بڑا دوست ہے, ہم اس کے لیے جب اس پہ کوئی حملہ ہوا تو اس پہ جان چھڑک دیں گے, ہم اس کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جس کے لیے تم جان چھڑک رہے ہو اس نے کتنے یہاں پہ القاعدہ کے لوگوں کو پیسے دیے اور کتنے بالکل 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 ایسے پیسے دیے, اور کس طرح پاکستان کی تباہی چاہیے اس نے, اور کس طرح وہ تباہی پاکستان کی کر رہا ہے. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے کہ وہ کون ہے جو پاکستان کے دشمن اپنے بھائیوں کے پردے چہرے بنا کے وہ دشمن پاکستان کا دشمنی کر رہے ہیں؟ کبھی اس پہ غور کیا آپ نے؟ اور جب آپ کے سامنے اصل چہرے سامنے آ چکے ہیں, اور پھر جو اس وقت حکومت کر رہا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ان کا ہی ایجنٹ ہے. اس نے پاکستان کو سعودی عرب کا صوبہ بنا رکھا, اور یہ گورنر بن چکے ہیں اس سعودی عرب کے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پھر بھی انہی کی گود میں بیٹھنے کے لیے کوشش کر. بالکل ایسے پاکستان کو مشکلات سے کیسے نکال, بالکل صحیح, کیسے نکلے گا پاکستان میرے بھائی؟ اس کے لیے ہمیں ذی شعور ہونا پڑے گا, اپنا شعور بلند کرنا پڑے گا, یہ بے نقاب چہروں کو ہٹانا پڑے گا. جب ہٹاؤ گے تو تمہیں اصل پاکستان سامنے نظر آ جائے گا اور پاکستان کی مشکلات دور ہو جائیں گی. ورنہ مولوی عزیز جیسے ناک کے نیچے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے. اگر ناک کے نیچے بیٹھے نظر نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ مولوی عزیز اور تم لوگوں میں, ان لوگوں میں جو حکومت میں جن کو نظر نہیں آتا, ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں. یہ آپ کو نظر آنا چاہیے. میں بات تو بڑی لمبی کر سکتا ہوں, لیکن بھائی آپ کے پیچھے اور بالکل اور کالرز بھی ہیں پیچھے. ٹھیک چاہتا ہوں, جزاک اللہ, شکریہ, بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے. جزاک اللہ, تھینک یو. بالکل بالکل سب کے جذبات ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وی کی آواز بند کر دیں اور پلیز ہم سے بات کیجیے ڈائریکٹ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ جی میں مسز طاہر بریڈ فورڈ سے بات کر رہی ہوں. جی مسز طاہر فرمائیں, خوش آمدید کہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کل جو اتنا افسوسناک واقعہ ہوا ہے, جن ماؤں نے اپنے بیٹے گھر سے بھیجے ہیں پڑھنے کے لیے, ساری زندگی انہوں نے خون اپنے پسینے سے ان کو پالا, جوان کیا, ان کو پڑھایا, اور ان کے جنازے واپس گئے. آپ ان سیاستدانوں کو کوئی ہوش ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا گزری ہے؟ بالکل بالکل صحیح بات. اب پوری جو کیبنٹ تھی پشاور کی وہ اسکاٹ لینڈ میں بیٹھی ہوئی تھی, لیکن میڈیا نے اس کو چھپا لیا. لیکن ضرب حذف اور جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے تھے. تو ان کو فاکس نیوز پر چلے جانا چاہیے یا پھر انڈین چینلز پر چلا جانا چاہیے. پاکستان کو ریپرزینٹ نہ کریں, کیونکہ پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کے فوج کے خلاف اس طرح کے بیانات دینا اور اس طرح کی باتیں کرنا, کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو ضرب حذف اتنی کامیابی سے چلا. آپ نے سب سے بڑی کامیابی کراچی میں دیکھی کہ پورے ملک میں کراچی سے سپانسر ہو رہا تھا ٹیررزم, اور اس کے پیچھے کون تھا؟ ایک پولیٹیشین جو پاکستان کو لوٹ کے دبئی میں اپنی اسٹیٹ بنا رہا تھا. پاکستان کی اسٹیٹ کو کمزور کر کے اس کے گھٹنوں کے بل اس کو کر دیا. لیکن اس میڈیا نے
उसको जमहूरियत का चैंपियन बनाकर पेश किया, जमहूरियत का प्रोपेगेंडा करके ये जो चैनल्स पर जमहूरियत का प्रोपेगेंडा करके ये इन सियासतदानों की पूजा करते हैं जो मुल्क को लूट लूट के तो दूसरे मुल्कों में लेके जा रहे हैं। और आर्मी चीफ आप मुझे बताए, मैं ये नहीं कि मैं उनको ग्लोरीफाई कर रही हूँ, उनके काम को ग्लोरीफाई कर रही हूँ। अब पेशावर में किसने जाके अपने सर पे कफन बांध के उन टेररिस्ट को मार के तो हमें निजात दिलाई। अब दुनिया में जो कुछ हो रहा है, अगर हमने अपनी आंखें आज बंद करके रखी और उसी मुकाम पे खड़े रहे जहाँ पे हम 2003 में से थे या 2001 में थे, जब मुस्लिम टेरर और मुस्लिम रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करने का जो वर्ल्ड प्लान था, जिसके ऊपर हमारे दुश्मन की कुव्वतें सारी इकट्ठी हो चुकी हैं, मुस्लिम रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करने का जो उनका बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हेलो, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही। जो मुस्लिम रिसोर्सेज पर कब्जा एक एक करके हमें वो एक एक करके मार रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी आंखें नहीं खोल रहे। और पाकिस्तान में जो मीडिया है, यकीन करेंगे आप, इतना वो बिक चुका है, इतना इनकी तो झोलियां भरी हुई हैं, इनको तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां और हेलीकॉप्टर और पता नहीं क्या क्या तो इनके पास आ गया है। इसी जमहूरियत ने इनको दिया है ताकि हमारे लिए, लेकिन मुल्क और कौम जो मिडिल क्लास है वो बिल्कुल क्रश हो गई है। जो लोग हैं, जो मुल्क है वो घुटनों के बल। अब अगर यही नवाज शरीफ अगर आगे हुकूमत इसने चलाई अगले 5 साल तो IMF मुल्क को चलाएगा। वही बहन, बात तो ये है कि हम ही लाते हैं ना नवाज शरीफ बिल्कुल, को भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत सच्ची बातें की हैं, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। और हमारी ये आप कह सकते हैं शायद आंखों पे पर्दा बन चुका हुआ है कि हम अगले 5 साल भी देने को तैयार होते हैं। मसला ये है कि लोगों को ना देखें अभी भी उतना शऊर नहीं है। अभी भी आप इलेक्शन करा के देख लें, आप देखें लोग शऊर, कई लोग ऐसे हैं जो शऊर पैदा करना भी नहीं चाहते। वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी भी बाज़ लोग ऐसे हैं कि अगर अभी इलेक्शन कराएं, अभी इनको जो है वो चोरों को वोट दोबारा से दे देंगे। वो मतलब उनको वो क्या चाहते हैं, मतलब क्या एक एटमी हमला अपने ऊपर कराना चाहते हैं कि उसके बाद मतलब दूसरे जहान में अकल आएगी। अब कब आएगी अकल? मतलब यहाँ पर 12-12 घंटे लाइट नहीं है, जहाँ पूरा आती, अब तो गैस भी नहीं है। मतलब मंबा है पाकिस्तान कुदरती वसाइल का, मंबा इसे कहते हैं। एटमी कुव्वत भी है, कुदरती वसाइल का मंबा भी है। नहीं पड़ती उसको ये जो, अब यकीन करें ये जो फीलिंग्स होती है ना, ये जो फीलिंग्स हैं पाकिस्तान की, मतलब कि इसके लिए पहले पाकिस्तानी होना बड़ा ज़रूरी है। कि मैं जिक्र कर रहा था, उस वक्त बात कट गई कि जब वो ज़माना मेरे वालिद ने ख़ुद देखा कि उसके लिए जब जेलें जा रहे थे लोग, उसमें वो जेल भी गए। पाकिस्तान जब की तहरीक चल रही थी, उसके अंदर जो बच्चा जेल होती थी उसके अंदर, कि पाकिस्तान के लिए जो रेफरेंडम हो रहा था उसके अंदर। उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो वो पाकिस्तान आए, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की, 65 और 71 दोनों वॉर में रहे। तो मतलब वो इस तरह के पाकिस्तानी थे कि मतलब उनके सामने पाकिस्तान के लिए अगर कोई बुरा कहेगा तो समझते थे कि उन्हें कहा जा रहा है। मतलब इस तरह से डाई हार्ड पाकिस्तानी। तो ये चीज़ फ़ौज के अंदर आपको एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि उन्होंने वहीं रहना होता है। सियासतदान आते हैं, चोर झोलियाँ बलते हैं, भाग जाते हैं। एक स्टील मिल तबाह करेंगे, एक स्टील मिल अपनी बाहर लगाएंगे जद्दा के अंदर, एक PIA तबाह करेंगे, दूसरी एयरलाइन जाके ख़रीदेंगे। ये तो आए हुए ठेके पर म्यूजिकल चेयर के ऊपर, क्योंकि बारी है ये बैठेंगे, झूला झूलेंगे। कोई ऐसा फ्रूट का दरख्त है जिसको उतारते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जर्नलों की करप्शन है ही नहीं। अब ज़िया-उल-हक़ भी जर्नल ही था, उसने भी करप्शन की है, ये तमाम चीज़ें हैं। मगर जो फिर भी पाकिस्तान का दिफा अगर कोई करेगा तो पाकिस्तान की आर्मी करेगी। और अगर कोई सरहदों पे जाने दे रहा है, आज आपने 4 सदा पे हमले पे देखा कि वो दहशतगर्द जो घुसे थे वो कितना बड़ा नुकसान और मज़ीद कर सकते थे। जैसे ही फ़ौज एंटर हुई है उन्होंने उनको आनंद फानंद ख़त्म किया है। उसके मतलब आप देखें हर जगह पर फ़ौजियों के जनाजे आते हैं। आप देखते हैं कि जो फाटा के अंदर लड़ाई हुई, कितना हमारे फ़ौजियों ने शहादत की। तो ये वो लोग हैं, या बर्फ़ पड़ रही होती है हमें अंदाज़ा नहीं होता, वो मोर्चों के ऊपर होते हैं। तो इसके लिए हम जब तक नहीं समझ सकते जब तक हम ख़ुद एक पाकिस्तानी ना हों। मैं तो इसको बगौर बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ इस चीज़ को, चूँकि वतन की आज़ादी और वतन को हासिल करना आसान काम नहीं है। खून के और आग के दरिया में से, खून के और आग के दरिया में से गुजर कर हम पहुँचे हैं अपनी आज़ादी तक। उन लोगों से पूछो जो कि सालों से पिट रहे हैं और आज़ादी नहीं मिलती, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर। बंदा अपनी अपनी जगह पे इस वक्त मुल्क को नोच कर खाने में वो खा रहा है, मगर पाकिस्तान के साथ खुदा है
اور خدا کے نام پر لیا گیا تھا مملکت خداداد. تو آپ یقین بنیاد کریں مضبوط ان کا ہے، یہ بنیاد کہہ سکتے مضبوط ہیں ہے، کہ ان کی بنیاد صفائی مضبوط ضرور ہوگی. اگر آپ جنرل راحل شریف کی شکل میں دیکھیں تو خدا کی طرف سے نعمت آپ کو ملی ہے. لاکھ انگلیاں اٹھائیں لوگ، لاکھ باتیں کریں کہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. جس قدر شدید چیلنجز کا سامنا اس شخص کو ہے اور وہ اس بھرپور طریقے سے دفاع کر رہا ہے پاکستان کا. دوسرا ہوتا تو اس وقت جنگ بھی چھڑ چکی ہوتی اور ٹکڑے ہو گئے ہوتے. لیکن یہ کیا یہ ایک تماشا نہیں ہے دہشت گردوں کی طرف سے کہ آپ اپنا ملک نہیں سنبھال پا رہے اور آپ دوسروں کے جا نہیں کے تو وہ مسائل گئے حل کہاں؟ کر رہے ہیں؟ گئے کہاں؟ کون سی بھیجی فوج؟ لالی پاپ تھا سعودیوں کو دیکھ کے آ گئے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسی بھائی ایک منٹ دیں گے, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ دیکھیں, آپ فوج کی بات کر رہے تھے تو ہماری بات قسمتی یہ ہے کہ جب فوج کے جرنیل فوجی وردی میں فوج میں ہوتے ہیں تو دنیا کا بہادر ترین جرنیل ہماری فوج ہے اور وہ جرنیل ہوتا ہے. لیکن جب یہ اچکن اور واسکٹ میں آ جاتا ہے تو یہ دنیا کا بزدل ترین جرنیل بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا مشرف کو دیکھا کہ ایک ہی ٹیلی فون آیا اور اس نے ہر چیز تباہ کر کے رکھ دی اور پاکستان کو ایک مگر شاید نقوی صاحب آپ نے میری ایک بات پہ غور نہیں کیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مختلف لوگ ہیں, مختلف چیزیں. میں نے کہا کہ جنرل ضیاء بھی فوج کا ہی جنرل تھا مگر ڈیفرنٹ تھا. مگر میں نے کہا کہ راحل شریف صاحب ایک ڈیفرنٹ ڈائی ہارڈ پاکستانی ہے. میں بات کرنے لگا ہوں, ذرا اس پہ آپ سن لیں گے تو آپ کو میرے خیال میں ایک سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, میں صرف بتانا چاہتا ہوں. ہلو جی بتائیے بولیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ وردی میں ہوتے ہیں تو بہترین جرنیل ہوتے ہیں, لیکن جب یہ اچکن اور واسکٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر جرنیلی ان کی ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ لالچی ہو جاتے ہیں, جیسے کہ جنرل ضیاء تھا, جیسے کہ مشرف تھا, جیسے ایوب خان تھا. یہ وہ لوگ تھے کہ جب بہادر گنے جاتے تھے, لیکن جب انہیں اچکن اور واسکٹ ملی اور پیسہ نظر آیا اور کرسی نظر آئی اور تو پھر یہ وہ جرنیل نہیں رہے, پھر وہ کچھ اور کا اور ہی بن گئے جو ملک کی تباہی کا باعث بنتے ہیں. جنرل رحیل جو ہے ان کے متعلق میں صرف اتنا کہوں گا کہ جنرل رحیل کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی ہیں جس کا احترام اور عزت ان کے دل میں ہے. ایک تو وہ نشان حیدر دو ان کے خاندان میں ہیں, اور وہ نشان حیدر کس لیے ملے؟ ملک کی محبت اور دفاع کے لیے ملے. تو وہ دو نشان حیدر ان کو عزت اور احترام بھی دیتے ہیں اور ان کے اندر وہ جذبہ بھی قائم رکھتے ہیں جو پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ جنرل رحیل جو ہیں میرے بھائی, وہ صحیح فوجی جس کو کہتے ہیں نا, خاندانی فوجی جو کہتے ہیں بلانا بڑا خاندانی ہے, یہ خاندانی فوجی ہے, ان کے اندر فوج ہے. اور یہ فوج وہ ہے جو پاکستان کو بنانا چاہتی ہے اور پاکستان کو بچانا چاہتی ہے. یہ جذبہ ان کے اندر ہے اور جو قوم کو نظر آ رہا ہے. اب آگے بات تھوڑی سی ایک بات کرتا ہوں, صرف بات یہاں تک ہے کہ جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے دوسری باتوں کا, میرے بھائی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اس کا جواب بھی آپ سے مانگوں گا کہ جس ملک کا سپریم کورٹ کے جج جو چیف جسٹس ہوں وہ اس طرح کے لٹیرے ہوں اور دہشت گردوں سے کچھ ساتھ مل کے ان کو چھوڑ دیں, 2,500 دہشت گردوں کو چھوڑ دیا جائے, اور سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں 100 مارا اور اس کو کہہ دے تو وہ مذاق کر رہا ہے اور اس کو معاف کر دیا جائے. تو یہ جرنیل بھی اس سے ساتھ ساتھ جج بھی ایسے ہمیں ملے ہیں جنہوں نے پاکستان کی تباہی کا بالکل ایسے تباہ ہونے کا ساتھ دیا ہے. اور آج وہی جرنیل ہماری کیونکہ وہی جج جو اپنی کرسی پہ بیٹھ کے اپنا منہ کالا کر کے اترے ہیں وہی آج سیاسی پارٹی بھی بنا رہے ہیں. بالکل آئے گی, ان کی بھی آئے گی. ایسے جج ایسے جرنیل جب سیاستدان بن جائیں گے تو پھر اصل سیاستدان جو ان کو بھی داغدار کرنے ان کی بھی باری آئے گی انشاءاللہ. ہمارا قصور ہے. ان کی مہربانی, جزاک اللہ, ان کی بھی باری آئے گی انشاءاللہ. کال کا سلسلہ جاری ہے, ایک مختصر سی بریک لیں گے. جی بریک کے بعد ہم دوبارہ بھی کالز کا سلسلہ جو ہے شروع کریں گے. آپ جو ہمیں کال کر رہے ہیں وہ بریک کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف.